السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری 0.2 میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ہوش میں آ جا، مشال مسلسل اس پر پانی کے چھینٹے گرائے اسے ہوش میں لانے کی تگ و دو میں مصروف تھی، جبکہ دشا اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس سے چہرے کو تھامے بیٹھی غور سے کبھی ہادیہ اور کبھی مشال کو دیکھ رہی تھی۔ مشی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ دشا نے مسکراتے ہوئے مشال کو دیکھا۔ کیا؟ مشال نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس منحوس بابا کی موت سے ہادیہ کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے۔ غصہ مت کرنا، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دشا نے کہا۔ دشا، اسے ہوش میں لاؤ، مجھے اسے لے کر گھر جانا ہے۔ مشال نے اس کی بات پر نظر انداز کرتے غصے سے کہا، ارے ہاں، میرے پاس شاید کوئی ہوش میں لانے کے لیے کچھ ہے۔ دشا اٹھی اور سامنے دیوار پر بنے میڈیکل باکس سے ایک سپرے ٹائپ کی بوتل نکال لائی۔ یہ لو، اس سے کام بن جائے گا۔ دشا نے بوتل اس کی طرف اچھالی جیسے مشال نے کامیابی سے کیچ کیا۔ چند لمحوں کے بعد ہادیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ بھیگی اور وہ لڑکی، وہ بڑبڑائی، ہادیہ تم ٹھیک ہو نا؟ دشا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سی بگی؟ مشال نے اسے دیکھا، پتہ نہیں۔ ہادیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چلو ہادیہ، ہمیں گھر جانا ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مشال نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہادیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دشا کو خدا حافظ کہتی وہ دونوں جلد ہی وہاں سے نکل گئی۔ شموئل کو خالی ہاتھ دیکھ کر جہاں ثروت بیگم نے بے اختیار دلی کو پکڑ لیا، وہیں فرحت بیگم بھی پریشان سی کرسی سے بیٹھی رہ گئیں۔ شموئل بیٹا کہاں ہے؟ مشال، ہادیہ، زینت بیگم نے اسے دیکھا، وہ مجھے نہیں ملی۔ میں کافی دیر گیٹ کے باہر کھڑا رہا اور گیٹ کیپر سے بھی معلومات لینا چاہی، لیکن بے سوال۔ ارے میری جوان بچیاں، نہ جانے کہاں ہوگی۔ دادی بھی دل پر ہاتھ رکھے پریشان سی بیٹھی تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ سب نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ مشال ہادیہ کو تھامے آ رہی تھی۔ ہادیہ میری جان! ثروت بیگم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ دادی بھی کرسی کا سہارا لیتی ہادیہ کی طرف لپکی۔ مشال، کیا ہوا ہے؟ ہادیہ کو ثروت بیگم رو دینے کو تھی۔ چچی جان، کچھ نہیں ہوا، بس ہم آٹو سے آ رہے تھے تو ہادیہ کی طبیعت بگڑ گئی اور ہادیہ بے ہوش ہو گئی۔ قریب ہی میری دوست دشا کا گھر تھا اور اتفاق سے وہ ہمارے ساتھ آٹو میں تھی تو وہ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ مشال نے تفصیل بتائی اور ہادیہ کو کرسی پر بٹھایا۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ مشال نے اسے کہا کہ دشا کے گھر نہیں جانا، مجھے یہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ ہادیہ نے کہا۔ سب ہی چونک کر مشال کو دیکھنے لگے۔ ہاں ہادیہ، تم ٹھیک نہیں تھی، دشا کی طرف اس لیے لے گئی کہ تم کہیں پھر سے عجیب پاگلوں جیسی ری ایکٹ نہ کرنے لگ جاؤ۔ مشال نے سنبھلتے ہوئے مگر تھوڑا غصے سے کہا۔ مشال، اصولاً بات تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں سیدھا گھر آتے ہیں، نہ کہ غیروں کے گھر، اور دوسری بات میری بیٹی پاگل نہیں، سمجھ گئی؟ ثروت بیگم نے الفاظ چبا چبا کر کہا اور ہادیہ کے لبوں سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ ثروت، تمہاری بیٹی اگر پاگل نہیں تو پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ اور اگر مشال اسے اپنی دوست کے گھر لے گئی تھی کہ کہیں ہادیہ بے ہوش نہ ہو جائے تو بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے تم اس سے اس قسم کی بات کرو گی؟ زینت بیگم نے بھی ناگواری سے اپنی بھانجی کی طرفداری کی۔ وہ دراصل ماما، ہادیہ کہہ رہی ہے کہ وہ بے ہوش نہیں تھی، اس کا مطلب وہ گھر آنا چاہتی تھی، تو ایسی حالت میں انجان لوگوں کے گھر میں اس طرح ٹھہرنا مناسب نہیں۔ نہ جانے کون کون سے لوگ ہوتے ہوں گے گھر میں۔ شمائل نے کہا۔ شمائل بیٹے، بہتر ہے کہ ہم گھر چل دیں، تمہاری بھابھی تنہا ہے گھر میں۔ زینت بیگم نے اپنا بیگ اٹھایا اور سرسری سلام کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آنٹی پلیز میری مما کی بات کا غصہ مت کیجیے گا، شمائل نے ثروت بیگم سے کہا اور خدا حافظ کہتا ایک نظر ہادیہ پر ڈالتا باہر کی طرف لپکا۔ وہ بے حد سدھ اپنے کمرے میں لیٹی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سب ٹھنڈی ہوا کا ایک لہلاتا ہوا جھونکا اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ زویا اپنے خوبصورت گنگڑیالے بالوں کو
کندھے اور شانے پر پھیلائے اس کے سامنے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے ایک خوبصورت ادا سے بیٹھی تھی زویا۔ وہ آس پاس سہارا لیتی دھیرے سے اٹھی۔ زویا بس بہت ہوا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میں ہرگز کچھ بھی عجیب و غریب اپنی ذات کے ساتھ اب برداشت نہیں کروں گی۔ ہادیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب غصہ تھا جسے زویا محسوس کر رہی تھی۔ شہزادی او جیسا روب غصہ! ہادیہ، تم نے اپنی ذات کو ایک خوش اخلاقی ماحول میں بند کر رکھا تھا، لیکن یہ روپ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم بھی جاننے لگی ہو کہ تم کون ہو۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، زویا، اس کالج میں ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ آخر کالج سے جڑے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ہی ہو رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ اور زویا، یہ بتاؤ مجھے تو۔ ہادیہ، شاید یہ عجیب و غریب واقعات کبھی نہ ہوتے اور ہمیشہ راز ہی رہتے اگر تم اس کالج میں نہ آتی۔ جانتی ہو، روحوں کا روحوں سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ جب جاندار کے روح اور اگر اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہاری روح کا تعلق اس کالج کو بنانے والی کسی روحوں سے کہیں ملتا ہے تو یہ بے جاننا ہوگا۔ زویا نے کہا، زویا، میں نے دیکھا ایک بگی جوان کو جو ایک خوبصورت دل نشین لڑکی کو لے جا رہا تھا، اور پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ بگی کا پیچھا کرو، وہی تمہیں منزل تک پہنچائے گی۔ میں اس بگی کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی کہ جب اچانک سے میں بیدار ہو گئی اور میں نے آنکھیں کھولی، اس سامنے دشا اور مشال کو پایا۔ ہادیہ اسے تفصیلاً خود پر بیتی داستان سنانے میں مگن تھی، یہ دیکھے بنا کہ یہ دشا اور مشال کے ذکر پر زویا کس قدر غصے میں آ گئی۔ ہادیہ، آج رات میں تمہیں پھر لینے آؤں گی کہ ممکن تم آج رات بہت سے سوالات کے جواب جان لو گی، زویا نے کہا، اور یکدم اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا، لیکن ابھی بھی کافی سویرا تھا اور صاف روشنی تھی۔ جب روما اپنے گہرے دار لباس کو سنبھالتی لان کی طرف بسمل بیٹا، مما کی بات سنو۔ فوراً روما ارد گرد نظریں دوڑائے اپنی 9 سالہ بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے یہیں لان میں تو کھیل رہی تھی، کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ روما نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا اور بیٹے کے گیٹ کیپر ملازموں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ صفدر اور باکر، کیا تم نے بسمل کو دیکھا ہے؟ ابھی یہیں کھیل رہی تھی، روما نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بی بی، بسمل کو نہیں دیکھا۔ ارے ہادیہ، ڈھونڈو اسے، کہاں گئی ہے وہ؟ روما غصے سے بولی۔ جی بی بی۔ ملازم لان کی طرف دوڑے۔ رشیدہ ماریا، روما زوردار آواز سے چلائے، بسمل کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ اندر دیکھو، ہر جگہ تلاش کرو، میری بچی اپنے گھر سے کہاں گم ہو گئی؟ روما نے کہا، اور اوپر ٹیرس کی طرف نظر اس عمل رسیدہ خاتون کو دیکھا اور تیز تیز قدم چلتی اوپر اس عورت کے سامنے جا پہنچی۔ ہے خبیث بڑھیا، بتا میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا تو نے میری بچی کے ساتھ؟ روما نے اس کے کمرے بازوؤں کو جھنجھوڑا۔ مجھے نہ تجھ سے غرض نہ تیری بیٹی سے، میری تو نوجوان حسین سوتن۔ اس عورت نے ماتھے پر تیور چڑھائے اطمینان سے کہا اور اپنے بازو چھڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تیری اولاد نہیں ہو نہ جلتی ہے تو مجھ سے، میری بیٹی سے، روما نے اس عورت کے پیچھے سے زوردار آواز سے کہا، اور دور گیٹ کے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر وہ بھاگتی نیچے گئی کی طرف بڑی۔ شکر خدا کا صلاح الدین آ گئے۔ دل جمی سے کھانا کھانے میں مگن تھی جبکہ ثروت بیگم مسلسل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ نے پلکیں اٹھا کر مسکراتے ہوئے ثروت بیگم کو دیکھا۔ کاش اس نظر کو کہیں قید کر لوں، میری حسین و جمیل اماں، مس ثروت شرارت سے کہتی ہی وہ دادی کی طرف دیکھتی ایک آنکھ بند کرتی ہوئی بولی، میری جان، میری بیٹی۔ ثروت بیگم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، وہ بھی مسکرا دی۔ کھانا کھاتے ہی وہ داؤد کو ان کا من پسند شو لگا کر ثروت بیگم کے ساتھ کچن کے کام نپٹا کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وقت ہے زویا کے آنے میں، چلو تب تک میں کچھ آرام کر لوں۔ وہ بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ ہادیہ سرگوشی کی آواز میں اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے زویا کھڑی تھی۔ تم اتنی جلدی کہاں سے آ گئی؟ ابھی 12 نہیں بجے، وقت کی پابندی سیکھو۔ گھنگریالے بالوں والی
لڑکی اور ابھی یہاں سے جاؤ، ہادیہ نے کہا اور ماتھے پر ہاتھ رکھے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جبکہ سویا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔